السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 یعنی 31، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کنز الایمان میں حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا ہے، فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو یعنی حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، یعنی تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، پھر یہ ساری چیزیں ملائکہ کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا سچے ہو تو بتاؤ ان کے ناموں کو، یعنی اے فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام کو بتاؤ جو میں نے آدم کو بتائے، سکھائے اور جس کی جانکاری میں نے آدم کو دی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ علم سے انسان معزز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے مقابلے میں اللہ نے انسان کو علم دیا، آگے سجدہ کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن سجدہ کرنے سے پہلے اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا، یعنی علم دینے سے اللہ نے علم عطا فرما کر حضرت آدم کو معزز بنایا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر علم حاصل کرے تو وہ معزز ہو جاتا ہے، وہ مکرم ہو جاتا ہے، باعزت ہو جاتا ہے، عزت والا بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علم کی فضیلت کے تعلق سے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، تم نے اگر کتاب اللہ کی ایک آیت پڑھ کر کے صبح کی، یعنی تم نے صبح اس حالت میں کی، فجر اس حالت میں کی کہ تم نے کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، پھر تم نے فجر کی، اللہ رب العزت تمہیں 100 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ یعنی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور آگے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے حضرت ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، اگر تم نے علم کا ایک باب یعنی ایک چیپٹر جسے ہم کہتے ہیں، ایک لیسن جسے ہم کہتے ہیں اسکول وغیرہ کی زبان میں، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے اے ابو ذر، تم نے علم کا ایک چیپٹر سیکھا، اسے جانا، اس کی تعلیم حاصل کی، تو یہ چاہے اس پر عمل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب تو زیادہ ملے گا ہی، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ایک چیپٹر تم نے سیکھ لیا، چاہے اس پر عمل ہوا یا نہ ہوا، تو یہ ایک چیپٹر سیکھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے انسان اگر عابد ہو لیکن جاہل ہو تو اس سے صرف اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر انسان عالم ہو تو یقیناً اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، بہت سارے لوگ مسئلہ جانیں گے، بہت سارے لوگ دین کی باتوں کو سیکھیں گے، علم حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اپنی دنیا کو بھی سنواریں گے، آخرت کو بھی سنواریں گے۔ اس آیت کریمہ سے مفسرین کرام فرماتے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء جو ہے وہ ملائکہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو پہلے پیدا فرمایا، پھر انبیاء کو حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر نسل آدم چلی، لیکن اللہ نے علم جو دیا وہ کس کو دیا؟ بالکل یقینی بات ہے حضرت آدم کو دیا۔
تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام تمام ملائکہ سے افضل ہیں۔ حضرت جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور بھی جتنے ملائکہ ہیں ان تمام سے افضل تمام انبیاء کرام ہیں، اور تمام انبیاء کرام میں ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو انبیاء کرام جو ہے وہ ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں۔ اب جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ پیدا فرمانے کے بعد تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پہلے ہی سے حضرت آدم کو عطا ہو گئی، جیسے اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی صفات کا علم۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم نے آنکھیں کھولی، عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت آدم نے جان لیا کہ یہ اللہ کا نام ہے اور ساتھ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ نے حضرت آدم کو پیدائش سے پہلے ہی سکھا دی تھی، جیسے اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی صفات کا علم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم جیسے ہی پیدا ہوئے آپ کو ایک چھینک آئی، آپ نے سنا بھی ہوگا، جیسے ہی چھینک آئی آپ نے کہا الحمدللہ، جیسے ہی چھینک آئی آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ فرشتے سامنے موجود تھے، انہوں نے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ اب حضرت آدم نے پھر جواباً ارشاد فرمایا یہدیکم اللہ۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، جس نے بھی یہ الحمدللہ سنا اس پر جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ اب جس نے چھینک کھائی اس نے اس کو سنا یعنی یرحمک اللہ، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ کہے یہدیکم اللہ۔ یہ بات یاد رہے، چھینک کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ لیکن جو چھینک کھائے اس کی الحمدللہ سننا ضروری ہے، اگر ہم نے نہیں سنی ہم پر جواب دینا یہ کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا۔ اب کچھ زمانہ حضرت سیدنا آدم جنت میں رہے، ایک لغزش آپ سے ہو گئی، اسے لغزش کہا گیا ہے اور اسے ذلت بھی کہا گیا۔ ہم خطا، غلطی وغیرہ معاذ اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ حرام ہے، بلکہ بعض صورتوں میں انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جائے۔ وہ گندم وغیرہ آپ نے کھا لیا، اب حضرت آدم نے وسیلہ لیا۔ الحمدللہ آج جو ہم وسیلہ لیتے ہیں یہ ہمارا یہ طریقہ شرک نہیں، حضرت آدم کی سنت مبارکہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ بہت سارے لوگ مطلب وسوسے ڈالتے ہیں، مگر یہ شعر حضور مفتی اعظم ہند کا ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن مقدس میں بھی ذکر ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی جانب کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت آدم نے اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کس کو پیش کیا؟ تو آپ یقین جانیں، اسے آپ مانیں کہ حضرت آدم نے اپنی توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کو نہیں، محمد الرسول اللہ کو پیش کیا، آمینہ کے لال کا وسیلہ پیش کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا آدم تم نے مجھے تو جانا، یہ محمد کو کیسے جانا؟ حضرت آدم نے عرض کی یا اللہ، جہاں میں نے عرش کے پایوں کے اوپر لا الہ الا اللہ دیکھا وہیں پر میں نے محمد الرسول اللہ بھی دیکھا، تو میں نے جان لیا یقیناً یہ تیرا محبوب بندہ ہے، مقرب بندہ ہے۔ اے اللہ اس محمد کے صدقے میں آدم کی مغفرت فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم جب تم نے میرے نبی کا نام لیا ہے جو میرے نزدیک انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہے، تو جاؤ میں نے تمہاری ذلت کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی جو ذلت تھی، لغزش جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا، اور غلطی وغیرہ اگر کہیں تو معاذ اللہ یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، انبیاء کے شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اسے معاف فرما دیا۔ تو انبیاء کے وسیلے سے اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت توبہ، استغفار وغیرہ بھی اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں نے دوپہر میں بھی کہا، اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ طلب کرے، عاجزی کرے، انکساری کرے، گڑ گڑائے روئے، یا رسول اللہ میرے گناہ بہت ہے معاف فرما دے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، تو انشاءاللہ العزیز رسول اللہ
اللہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی استغفار کو رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا، اور اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں در مصطفیٰ بتا، میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ چھینک کی بات چل رہی تھی تو میں نے سوچا اس کے تعلق سے بھی 2-3 مسئلے بتا دوں۔ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، اور اگر کسی بندے کو زکام ہے، بار بار چھینک آ رہی ہے، تو کیا بار بار جواب دینا ضروری ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں 3 مرتبہ آپ دیکھیں، اگر 3 مرتبہ سے زائد وہ بندہ چھینک رہا ہے تو پھر اب اس سے زائد جواب دینے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ زکام کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اس کو کچھ کف وغیرہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ بندہ چھینک رہا ہے۔ ایک اور چھینک کے مقابلے میں جماہی آتی، یاد رکھیں چھینک اللہ کو بہت پسند ہے، حضرت آدم کو چھینک آئی تھی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جماہی انبیاء کرام کو نہیں آتی۔ جماہی آپ حضرات سمجھتے ہیں منہ کھول کر کے، بالکل بہت سارے حضرات تو مطلب بالکل یہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے، آواز نکال کر کے باقاعدہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی بندہ منہ کھول کر کے بڑی آواز سے وہ جماہی لیتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غفلت کی دلیل ہے۔ یہ دیکھو میں نے اسے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے، اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جب بندہ منہ کھول کر کے جماہی لیتا ہے، شیطان اس کے منہ میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے انسان کو جماہی روکنا چاہیے، اسے دفاع کرنا چاہیے۔ اور ایک طریقہ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انسان کو جماہی آئے، چاہے نماز میں چاہے باہر، تو وہ یہ تصور کر لے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جماہی نہیں آتی تھی، انشاءاللہ اس تصور کی بنیاد پر وہ بندہ جماہی کے آنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہے، چونکہ یہ غفلت کی دلیل ہے، اور انبیاء کرام غفلت سے تو پاک ہے بلا شبہ۔ تو انسان یہ تصور کرے گا تو انشاءاللہ اس کو جماہی نہیں آئے۔ نماز میں اگر جماہی آ جائے، بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے کہ پورا منہ کھول کر کے وہ جماہی لیتے ہیں، تو نماز میں حکم یہ ہے کہ یہ تصور کریں انشاءاللہ جماہی نہیں آئے گی۔ اگر آ بھی گئی بندے کو اور یہ تصور اس نے نہیں کیا، تو حکم ہے کہ بایاں ہاتھ اٹھا کر کے منہ پر دبا لے، اور پھر وہ جو یا تو بایاں ہاتھ کو منہ پر رکھ کر کے جماہی لے لے، یا پھر ایک حکم یہ ہے کہ اپنے ہونٹوں کو دبا دے، اور سائیڈ میں ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا حصہ کھلا رہے گا، وہاں سے جو کچھ بھی اس کی ہوا نکلنی ہے منہ سے وہ سائیڈ سے نکل جائے گی۔ یہ ایک طریقہ بہار شریعت میں اور علماء کرام نے اسے بیان فرمایا۔ لیکن نماز میں منہ کھول کر کے جماہی لینا یہ تو بہت بری بات ہے، کیونکہ انسان نماز پڑھ رہا ہے مگر شیطان کو خوش بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جماہی سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے غافل کر دیا، اللہ کی یاد سے اسے دور کر دیا۔ ایک اور بات چھینک کے تعلق سے، چونکہ بات چل رہی تھی چھینک کی، اگر کسی بندے کو چھینک آئی، حدیث پاک میں آتا ہے اس نے الحمدللہ نہیں کہا، جس نے چھینک کی آواز کو سنا اس نے فوراً الحمدللہ کہہ دیا۔ یعنی کہنا کس کو تھا؟ مثال کے طور پر مجھے چھینک آئی، میں نے الحمدللہ نہیں کہا، آپ نے مجھ سے پہلے ہی الحمدللہ کہہ دیا، تو حدیث پاک کے الفاظ اللہ رب العزت ایسے بندے کو، یعنی آپ نے کہا تو آپ کو کان کے درد سے اور پیٹ کی بد ہضمی سے انشاءاللہ العزیز محفوظ رکھے گا۔ یہ برکت حدیث پاک میں ارشاد فرمائی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اگر بندہ کسی کو چھینک آئی اور اس کے الحمدللہ کہنے سے پہلے سامنے والا الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو پھر آپ کو کسی ہارڈ ویٹ وغیرہ کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو چھینک آئی، سامنے والے نے اس سے پہلے ہی الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اسے کمر کے درد سے محفوظ رکھے گا۔
یہ طریقہ ہمیں حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ بہت سارے لوگوں کو جو عقل کے پیچھے پڑتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اگر نہیں سمجھ میں آتی تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، ان کی سوچ کا علاج تو ہم نہیں کر سکتے، ان کے ایمان عقیدے ہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو حدیثوں کے اوپر، رسول اللہ کی سنت پر، رسول اللہ کے علم غیب پر یہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ حضور کی احادیث اور سنت مصطفیٰ پر، فرامین پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا خاتمہ بھی ان بزرگان دین کی غلامی میں ہوگا۔ اور جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا گیا تو آپ کا جو قد مبارک تھا، آپ کی جو ہائٹ تھی وہ 60 ہاتھ کے برابر تھی، 60 ہینڈز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، 60 ہاتھوں کے برابر تھی۔ پھر یہ گھٹتے آج کل جیسا کہ جو وقت ہے آپ جانتے ہیں، کوئی 5 فٹ کا، کوئی 6 فٹ کا، کوئی 3.5، اس طرح آپ دیکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ لیکن جب جنت میں جب جائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، ورنہ ہمارے تو اعمال ایسے نہیں ہے کہ ان اعمال کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں۔ کہا جاتا ہے نہیں، میرے اعمال بخشش کے قابل، گناہوں کا سر پر میرے ٹوکرا ہے، میں جاؤں گا کیسے دربار رب میں، جرائم سے آلودہ دامن ملا اور گندے نکمے کمین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا وار کو اپنے ہی دامن ملو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس طریقے سے عاجزی کا مظاہرہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے ہم حضور کی غلامی میں جنت میں داخل ہوں گے، تو جتنے بھی جنتی ہیں ان کا قد بھی حضرت آدم کے قد کے برابر، یعنی 60 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ یہ انسان کو انشاءاللہ کمال حاصل ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے علم عطا فرمائے تو صرف چیزوں کے نام نہیں بتائے بلکہ ان کی حقیقتیں بھی بتائی۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں، کروڑوں چیزیں، ایک چیز اگر دیکھی جائے تو الگ الگ مختلف زبانوں میں اس کے الگ الگ نام ہیں۔ جیسے پانی کو اردو میں پانی، ہندی کے اندر جل، فارسی کے اندر آب، اور انگریزی کے اندر واٹر، عربی کے اندر ماں کہا جاتا ہے۔ یعنی 5 زبانیں، پانچوں میں الگ الگ اس کے نام۔ پھر اس کی صفات اگر دیکھیں تو وہ الگ، کوئی ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، کوئی گرم ہوتا ہے، کوئی کھارا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی مولا ہوتا ہے، کوئی بھاری ہوتا ہے، کوئی ہلکا ہوتا ہے، کوئی گاڑھا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، یعنی بہت سارے پانی۔ اب صرف یہ پانی کی بات کریں، اس میں اتنی ساری صفتیں، اتنی ساری کیٹیگریز، اتنی ساری اس کی قسمیں الگ الگ۔ تو اور تو دنیا میں بہت ساری چیزیں، کہا جاتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے، اللہ نے حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ کتنی؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ جنرل نالج کے اندر میں نے پڑھا تھا، جی کے اندر، کہ ہمارے ہندوستان کے اندر تقریباً 1900 زبانیں چلتی ہیں۔ کتنی زبانیں چلتی ہیں؟ جی کے اندر آپ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، اسٹڈی کی ہوگی کہ ہمارے انڈیا کے اندر 1900 زبانیں چلتی ہیں۔ 1900، 2000 میں 100 کم، 2500 میں 600 کم، 3000 میں 1100 کم۔ یہ ساری چیزیں آپ حضرات تو جانتے ہو، آپ ماشاءاللہ آپ کا حساب تو کیا کہنا۔ تو 1900 زبانیں ہمارے ہندوستان میں چلتی ہیں۔ یہ صرف ایک کنٹری کی بات ہے، تو پوری دنیا کے اندر تو تقریباً 205، 206 کے آس پاس کنٹریز ہیں، اور سب جگہ الگ الگ زبانیں چلتی ہیں، اور بہت ساری زبانیں ابھی رائج ہوئی بھی نہیں ہیں، آنے والی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تمام زبانوں کا علم عطا فرما دیا۔ 7 لاکھ زبانیں تھیں، اور 1000 پیشے، یعنی جسے ہم پیشہ، دھندا، بزنس وغیرہ کہتے ہیں، کھیتی باڑی کا پیشہ، درزی کا پیشہ، کپڑے کا پیشہ، یہ سارے، تو 1000 پیشے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سکھا دی۔ مگر حضرت آدم کی عاجزی دیکھیں، اتنے سارے پیشے تھے، بڑے بڑے پیشے تھے، مگر ان تمام پیشوں میں حضرت آدم نے عاجزی کرتے ہوئے کھیتی باڑی کے پیشے کو پسند فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں عاجزی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جب کھیتی باڑی جیسے پیشے کو پسند فرما کر عاجزی اختیار کی، تو ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو ہمیں انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ آخری بات عرض کروں، یہاں پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کا علم مصطفیٰ کے علم کے مقابلے میں، یا مصطفیٰ کے
علم کے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اسے لکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ تمام چیزوں کا علم، الاسماء کلھا، مگر مصطفیٰ کریم کے لیے یہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ تمام اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو اس طریقے سے بڑھایا۔ تو آپ دیکھیں، ایک جگہ فرمایا تمام چیزوں کا علم، اور ایک جگہ فرمایا وہ چیز جو آپ نہیں جانتے تھے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں، تو اس سے یہی کہا جائے کہ ایک کام کرو، آپ کاغذ قلم لکھ کر کے بیٹھ جا، پوری لائبریری کھول دو اور بتاؤ کون سی چیزوں کا علم نہیں۔ وہ لکھنے کے لیے بیٹھ گئے، اس چیز کا علم نہیں، اس چیز کا علم نہیں، پوری لائبریری ان کی بھر گئی۔ یعنی اس لائبریری میں ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے نبی کو اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں۔ تو ہم نے ان سے یہی کہا جواباً کہ یہ ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو تمہاری لائبریری میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں کروڑوں درجے اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا فرما دی۔ یہ آیت جب نازل نہیں ہوئی تھی ہم بھی کہتے تھے کہ ہاں اللہ رب العزت نے پہلے علم عطا نہیں فرمایا، لیکن جب بعد میں آیت نازل ہو گئی میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کہ میں ہر جنتی کے نام کو بھی جانتا ہوں، ہر دوزخی کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ میرے امام فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ رب العزت ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا عز و جل تیرے انبیاء کے متعلق جو عقیدہ ہمیں رکھنا چاہے مولا اس عقیدے پر ہمیں پابندی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ انبیاء کی بے ادبی، گستاخی اور توہین سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ ان انبیاء کرام کی غلامی میں کل قیامت کے دن ہمارا حشر فرما۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں، تفسیر کے درس میں شرکت کی، مولا انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ہمارے ان بھائیوں کو، اس فقیر کو پورے گھر والوں کے ساتھ مولا حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، پورے گھر والوں کے ساتھ مدینۃ الرسول کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔